بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ پیش خدمت ہے حضرت خالد ابن الولید المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان شجاعت کا اگلا حصہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نومبر 632 عیسوی شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بطاح یا بوتاح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، معاشرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں اطراف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بھی بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بس اسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے گا تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ آدمی بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا
جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹس ملتی رہتی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے اور انہیں قتل کر دو، خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کے آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد کچھ دیر اسے دیکھتے ہی رہے۔ وہ بھی جوان تھی۔ کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اس کے سوا اور میرا مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بتا میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لیلا اپنے خاوند کی جان بخشی کے لیے خالد کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد کے پاؤں پکڑ لیے۔ لیلا سر سے ننگی رہتی اور بال کھلے رکھتی تھی۔ خالد کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ خالد کو یہ بال اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا، اب تو میں تیرے خاوند کو ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالد جو خوش ذوق اور زندہ مزاج تھے لیلا کے حسن سے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں مدافعات کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پیرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی مختلف روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسری کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔
ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی. انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کریں گے. خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا. ابو قتادہ انصاری خلیفہ ابو بکر کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر نے پوچھا. خالد کی معزولی. عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے. عمر. ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے. عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑے رہے. دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے. نہیں عمر. ابو بکر نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہے. عمر مطمئن نہ ہوئے. ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا. خالد بڑی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے. انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا. عمر مسجد میں موجود تھے. خالد کو دیکھ کر عمر تیش میں آ گئے اور وہ اٹھے. خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا. تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے. تم سنسار کر دینے کے قابل ہو. خالد ڈسپلن کے پابند تھے. وہ چپ رہے. انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا. وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے. انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا. ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا. ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے. ابو بکر نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا حصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے. اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا. یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے. ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں. قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں. اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے. ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں. عمر کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے جنگی طاقت بن گیا ہے. اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں. اب سب کی نظریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں. اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا. اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ تعالی عنہ موزوں ہیں. عمر خاموش رہے. انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا. ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں. خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے. دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمان میں لڑا گیا. وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا کہ حدیقۃ الرحمان کو لوگ حدیقۃ الموت، موت کا باغ کہنے لگے. آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے. اس وقت خالد مدینہ میں تھے. انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے عمر کی شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کروا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی. ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا. اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی. یہ مدینہ کے لیے بھی ایک خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی. مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا. خالد کا لشکر بتا میں تھا. وہاں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی انتہائی حسین بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی. لیلا وہیں تھی. خالد بتا کو روانہ ہو گئے. خالد کو معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے. اکرمہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں
مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شراحبیل ابن حسنہ کو بھیجا گیا تھا۔ خلیفہ ابو بکر نے سالار شراحبیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کی مدد کو پہنچیں۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے دوست اور ایک جیسے جنگجو اور ایک جیسے قائد اور سالار تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شراحبیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب پہنچے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں دشمن کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ کو واضح حکم دیا کہ شراحبیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر نے اکرمہ کو جو تحریری پیغام بھیجا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ اکرمہ کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن ام اکرمہ کی ماں کے نام لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ تمہاری ولدیت مشکوک ہے یا یہ کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا تھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجہ کی مدد کے لیے مہرہ یا مورہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن ابی امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے شراحبیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو اپنے لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد کو بتا دیا گیا کہ شراحبیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شراحبیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شراحبیل؟ خالد نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شراحبیل نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے، میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خواب تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے طنزیہ لہجے میں شراحبیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شراحبیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شراحبیل بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔
مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلوں کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے تھے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرابیل نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفو وہ شخص تھا جس نے رسول کریم کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو مور توڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مزہ کا خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلیوپیترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تحقیق کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرابیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے جواب دیا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے رونت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں کے گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے کہا لگایا اور بولا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنے دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر کے آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینے اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ الگ صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد کے پاس لے گئے۔ خالد کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد اسے بھی میں سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا۔ خالد نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو
کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاع نے کہا، اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برابر کا حصے دار ہے، نعوذ باللہ۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، سواروں نے کہا۔ ایک نبی تم میں سے ہے، ایک ہم میں سے ہے۔ خالد نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد کے آدمی آگے بڑھے اور مجاع کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو، قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاع بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد دور اندیش تھے، کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا تھا، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد مجاع کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا، باقی سب کو قتل کرا دیا۔ مسلمہ کے لیے مجاع کی گرفتاری معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کی لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کی لشکر کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے مستقر یعنی گھر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نیار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانے قربان کر دینے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے، موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا، وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنا لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، اور دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد بھی اس صورتحال کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نیار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرابیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرابیل بن حسنہ خالد کے لشکر کا سالار تھا۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرابیل تھا۔ شرابیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہنے لگا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے قبیلے کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی آبرو اور نبوت کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لونیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنانے لگے۔ خالد اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کریں
اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو شکست اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت رواج کے مطابق خالد کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الہان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیز زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد کے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے اور ایک خاتون ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھیں۔ ام عمارہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھیں۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد کے ساتھ تھا جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے وہ کمتر نہ تھا۔ خالد نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن خطاب تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ تعالی عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کرب ناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یماموں پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ یہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا، اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ ان کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح بھاگے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد اور ان کے تمام سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا رکے۔ مسلمہ کے لشکر کے کچھ آدمیوں کو خالد کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2 اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاہ تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خالد کی نئی بیوی لیلا ام تمیم تھی جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔
مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلا کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں بلکہ یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلا نے مجاع سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا اپنی لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو اسے وہ معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبیلے کے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد کی رسالت سچی ہوتی، نعوذ باللہ۔ مجاع، لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے محمد کی روح مقدس پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غل غپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاع اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک باہر کا غل غپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے تمام لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اس اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار و رجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار و رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچیں۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔
اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونیاں بن جائیں گی۔ خالد کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو جہاں دشمن کی کوئی برچھی یا تلوار نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے تھے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں وہ ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ایک نئی مصیبت آن پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد زمین سے اڑتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں۔ خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرےدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب سالار تھے، انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی، وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد نے بھی میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلموں کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا۔
اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی، ایک اور محافظ نے کہا۔ تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا تھا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شیب الدام، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا تھا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع العریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا اکیلے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کی مدد سے اونچا کر لیا اور اس کی مدد سے وہ دیوار کی دوسری طرف کود گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔